یہ ہے وقت میڈیا۔ عرض کر دوں کہ میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، کمینہ پن ہے ابھی تک وہی کمینوں میں۔ واہ 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 واہ۔ شکریہ جناب کہ میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، کمینہ پن ہے ابھی تک وہی کمینوں میں، اور مجھے پتا تھا میرے دوستوں کی فطرت کا، بٹن لگائے نہیں میں نے آستینوں میں۔ واہ 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 واہ، یقیناً شیر تک پہنچ گیا ہوں۔ مجھے پتا تھا میرے دوستوں کی فطرت کا، بٹن لگائے نہیں میں نے آستینوں میں، اور شکریہ بہت بہت جناب، آپ نے سراہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جسے میں پل پل ترس رہا تھا وہ میری نس نس میں بس رہا تھا، اور میری شرافت کی انتہا تھی وہ ڈس رہا تھا میں ہنس رہا تھا۔ واہ واہ واہ، یہ ہے وقت میڈیا۔ اشعار تھے، ایک میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، یقین جانیے انہوں نے نہ صرف روایتی شاعری کے حسن میں اضافہ کیا ہے بلکہ اپنے عہد کے بولتے ہوئے تیوروں سے بھی آنکھ ملانے کا عمل جاری رکھا ہے۔ وہ شاعر کہ جن کے لفظ میں حیات و کائنات کا دل دھڑکتا ہے، جن کا ایک ایک مصرع بڑی بڑی داستانوں پر بھاری ہے۔ وہ شاعر کہ شاعری جن پہ فخر کیا کرتی ہے، مشاعرے جن پہ فخر کیا کرتے ہیں، عوام جن پہ فخر کیا کرتی ہے، مجھ جیسا خاکسار اپنی خاکساری پر یہ کہتے ہوئے فخر کرتا ہے کہ میری مراد آبرو غزل عالی جناب شمس دیوبندی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے۔ دوستو بہت ہی یہ ہمارے ادبی دنیا کے کوہ نور ہیں شمس دیوبندی صاحب، جن کا ادبی دنیا میں جن کا مقام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نقش و نگار عظمت فن چھوڑ جاؤں گا، کاغذ پہ انگلیوں کی تھکن چھوڑ جاؤں گا، لے جاؤں گا سمیٹ کے ہنگامہ حیات، بستر پہ صرف اپنا بدن چھوڑ جاؤں گا۔ عالی جناب شمس دیوبندی پوچھے تو کرنا مت نیچے بس السلام علیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں واجد بھائی کا اور ڈاکٹر شعیب صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں آپ سے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور ہمارے ناظم صاحب نے تعریف زیادہ ہے گرد میں کسی لائق نہیں ہوں، کوئی رتبہ نہ کوئی شان میری، فقیری ہے فقط پہچان میری۔ اور میں جس سرزمین پر آج آیا ہوں وہ سرزمین کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیر دل پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے میں چند شیر یہاں سے عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر محشر نہ ہو برپا تو گھر بھی گھر نہیں لگتا، اگر محشر نہ ہو برپا تو گھر بھی گھر نہیں لگتا، میاں ہم سر پھرے ہیں سر پھروں کو ڈر نہیں لگتا۔ اگر محشر نہ ہو برپا تو گھر بھی گھر نہیں لگتا، میاں ہم سر پھرے ہیں سر پھروں کو ڈر نہیں لگتا، اور ہماری آنکھ میں آنسو نہیں اب خون اترا ہے، کیا کہنے، ہماری آنکھ میں آنسو نہیں اب خون اترا ہے، کوئی بھی رنگ ہو اب لال سے بہتر نہیں لگتا، واہ واہ واہ، کوئی بھی رنگ ہو اب لال سے بہتر نہیں لگتا۔ شکریہ۔ واہ 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 واہ، ہماری آنکھ میں آنسو نہیں اب خون اترا ہے، کوئی بھی رنگ ہو اب لال سے بہتر نہیں لگتا۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ ایک مطلع ایک شعر کہ گرمی عشق رہے حسن ہم آغوش رہے، گرمی عشق رہے حسن ہم آغوش رہے، ایسا عالم ہو تو پھر کس کو بھلا ہوش رہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ شعر میرے مزاج پر سرزمین میرٹھ کہ اس لیے بولتے رہنا بھی ضروری ہے میاں، اس لیے بولتے رہنا بھی ضروری ہے میاں، لوگ مردار سمجھ لیں گے جو خاموش رہے۔ واہ 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 واہ، شکریہ۔ واہ 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 واہ، کہ اس لیے بولتے رہنا بھی ضروری ہے میاں، لوگ مردار
سمجھ لیں گے جو خاموش رہے. 4 مصروں کے بعد ایک شعر عرض کر دوں جو میرے جوانی کے زمانے کا تھا، کیونکہ ایسا ماحول بھی بن رہا ہے، لڑکے بیٹھے کہ عرض کر رہا ہوں کہ چلیے تائید اتنوں کی ملے تھوڑی دیر کو جوان سمجھ لو. عرض کر رہا ہوں کہ تیرے جسم کی گرمی کا تصور توبہ. واہ واہ واہ. اف تیرے جسم کی گرمی کا تصور توبہ، ہونٹ جلنے لگے ملنے کی دعا جو مانی. واہ واہ. ہونٹ جلنے لگے ملنے کی دعا جو مانی. اور قریب آ تیری آنکھوں میں دیکھ لوں خود کو. واہ. قریب آ تیری آنکھوں میں دیکھ لوں خود کو، بہت دنوں سے کوئی آئینہ نہیں دیکھا. کیا کہنا. بہت دنوں سے کوئی آئینہ نہیں دیکھا. 4 مصرع کر رہا ہوں کہ جگنو کسی آنگن کے حوالے نہیں کرتا، سورج ہوں چراغوں سے اجالے نہیں کرتا، اور چہرے پہ کوئی چہرہ لگانا تو بڑی بات، میں بال بھی اپنے کبھی کالے نہیں کرتا. واہ 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 واہ. چہرے پہ کوئی چہرہ لگانا تو بڑی بات، میں بال بھی اپنے کبھی کالے نہیں کرتا. دوستو بہت اچھا سن رہے تھے آپ، بڑے سخن فہم لوگ ہیں. مجھے خوشی ہوئی ایک کیونکہ یوم اردو ہے اور یوم اردو پہ اردو کا اب تک کوئی شعر ہی نہیں ہوا. شمس صاحب وہ شعر عنایت فرما دینا، میں دشمنوں سے ملا ہوں. چلیے ناظم صاحب کی فرمائش ہے تو عرض کر دوں کہ میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، کمینہ پن ہے ابھی تک وہی کمینوں میں. واہ 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 واہ. شکریہ جناب کہ میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، کمینہ پن ہے ابھی تک وہی کمینوں میں، اور مجھے پتا تھا میرے دوستوں کی فطرت کا، بٹن لگائے نہیں میں نے آستینوں میں. واہ 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 واہ. یقیناً شیر تک پہنچ گئے ہوں. مجھے پتا تھا میرے دوستوں کی فطرت کا، بٹن لگائے نہیں میں نے آستینوں میں. اور شکریہ بہت بہت جناب، آپ نے سراہا. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل شاعری ہو رہی. جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. تو میں دوستوں سے ملا ہوں کئی مہینوں میں، کمینہ پن ہے ابھی تک وہی کمینہ. مجھے پتا تھا میرے دوستوں کی فطرت کا، بٹن لگائے نہیں میں نے آستینوں میں. جسے میں پل پل ترس رہا تھا، جسے میں پل پل ترس رہا تھا، وہ میری نس نس میں بس رہا تھا. میری شرافت کی انتہا تھی، وہ ڈس رہا تھا میں ہنس رہا تھا. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. شکریہ بھائی. واہ پھر عنایت فرما دیجیے شمس صاحب. جسے میں پل پل ترس واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. کہ جسے میں پل پل ترس رہا تھا، وہ میری نس نس میں بس رہا تھا، اور میری شرافت کی انتہا تھی، وہ ڈس رہا تھا میں ہنس رہا. واہ واہ واہ.